اچھا حبیب صاحب، مولانا کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے 11 ووٹ خریدے تھے آئینی ترمیم کے لیے، اسی لیے ہم نے سپورٹ کیا، ورنہ پھر اس سے بھی زیادہ برا مسودہ آتا جو اب ہے۔ مولانا تو 11 بتا رہے ہیں، شاید وہ بتا رہے ہیں جن کے بارے میں مولانا کو کنفرم ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ تھے، اچھا، یعنی مولانا اگر نہ بھی ہوتے ہاں، تو پھر بھی یہ ترمیم کروا لی جاتی، پھر بازو مروڑ یہی کے کہہ رہے کروائی ہیں مولانا، جاتی۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بغیر بھی ہو جاتی۔ دیکھیے حالت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جس دن یہ ترمیم ہونی تھی، رات کو ہی نا، اس دوپہر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اچھا، اس دوپہر کو مولانا فضل الرحمان کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص کا فون بار بار بج رہا تھا، اچھا، اور وہ فون نمبر پڑھا نہیں جا رہا تھا، اچھا، کیونکہ نمبر کو ٹیڑے میڑے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا کہ کس کا فون آ رہا ہے۔ اچھا، تو جب صورتحال یہاں تک پہنچی ہو تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور مولانا کو کتنا پتہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا ابھی سب سپریم کورٹ بار کے انتخابات آپ کل بھی بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت تک نتائج چونکہ پورے نہیں آئے تھے، اس لیے ہم نے بات نہیں کی۔ اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی کہا کہ حکومتی حمایت یافتہ گروپ کی فتح ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اب وکلا تحریک جو ایک آنی تھی آئینی ترمیم کے خلاف، اس کا امکان بہت کم ہو گیا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ ایک تو وکلا تحریک جب چلتی ہے، جب اس نے چلنا ہو تو پھر اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کون ہے، اچھا، کیونکہ وہ ہمیشہ نوجوان وکلا چلاتے ہیں اور چھوٹے شہروں کے اور چھوٹی بارز کے وکلا چلاتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑے بار جو وکیل ہیں یہ تو ہوتے ہی تھوڑے سے ہیں، اچھا، 3,500 ٹوٹل وکیل ہیں، ان کے ووٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں سے بھی تقریباً برابر بٹے ہیں ووٹ، اور کچھ تھوڑے سے ایک کو زیادہ ملے ہیں تو وہ جیت گئے، تو ووٹ جو ہے وہ دونوں طرف تقریباً برابر ہے اگر آپ نمبرز دیکھیں۔ اب اس میں ہونا یہ ہے، اس میں جو اصل کنسیڈریشن ہے جس کے لیے حکومت نے زور لگایا اور بڑا زور لگایا، اور اس زور کے اندر کیا کچھ استعمال کیا، یہ کہانی کبھی بعد میں کھلیں گے۔ اچھا، اس میں اہم بات یہ ہے کہ ان انتخابات میں بھی زور لگا؟ جی، اچھا، زور آوری بھی ہوئی۔ اچھا، خیر، تو اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہمیشہ دستوری ترامیم کے حوالے سے ایک خاص پوزیشن لیتی ہے، اور یہ جو موجودہ اس وقت صدر منتخب ہوئے ہیں، یہ وزیر قانون کی مدد سے منتخب ہوئے ہیں، کیونکہ آسما جہانگیر گروپ، آسما جہانگیر کی روح بھی تڑپتی ہوگی کہ کس حوالے سے، کس طریقے سے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو یقیناً اس گروپ کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی، سوچ ہی ڈیفرنٹ ہوتی، لیکن خیر اب جو بھی ہے، تو اس گروپ میں اب یعنی اس جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی موجودہ باڈی ہے، پروبیبلی یہ آگے چل کے ایک فریق بنے گی، ترمیم کا مقدمہ جب عدالت کے سامنے آئے گا۔ اچھا، جی، اچھا، اس کے لیے پورا زور لگایا جا رہا تھا کہ جب ایسا مقدمہ ہو تو پھر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس میں یا تو فریق بن جائے، اچھا، یا پھر جب نوٹس جاری ہو تو یہ حکومت کے ساتھ سائیڈ کرے۔ تو دراصل یہ اس کے لیے کوشش کی جا رہی تھی کہ بہت سارے وکلا جو ہوں گے وہ جا کے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے بھی وہاں پر یعنی عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ اب یہ الیکشن تو جیت لیا گیا ہے، لیکن آئندہ اگر ایسا کوئی مقدمہ ہوتا ہے 26th امینڈمنٹ کا، تو اس میں کردار سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو زیادہ پلے نہیں کر سکے گی۔ اچھا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری دیگر بارز بھی آئیں گی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تو صرف ایک پارٹی ہوگی نا، اس میں دیگر بار ایسوسیشنز بھی آ جائیں گی، اور جب وہ دیگر بار ایسوسیشنز آ جائیں گی تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو اثر و رسوخ ہے، یا جو عدالت کے سامنے ان کے پیش ہونے سے جو دلائل پر اثر پڑ سکتا ہے، وہ خود بخود نگیٹ ہو جائے گا۔ اچھا حبیب صاحب، اسموگ کا اس وقت سیزن ہے، اس پہ ہم نے اگلے سیگمنٹ میں بات کرنی ہے، لیکن کیا آپ کو بھی اسموگ تنگ کر رہی ہے؟ نہیں، مجھے تو زیادہ تنگ نہیں کر رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں ماسک پہنے رکھوں اور اپنا پورا حفاظت کروں، اچھا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو بڑا تنگ کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر محترمہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پلاننگ کی منسٹر ہیں اور سینئر منسٹر ہیں، جب سے اسموک کا معاملہ آیا ہے انہوں نے اسموک کے ایشو کو اپنے حصے میں ڈال کے عملی طور پر پوری کی پوری پنجاب گورنمنٹ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اچھا، اس وقت سارے کے سارے سیکٹریز، ہر محکمہ جو ہے وہ انہیں رپورٹ کر رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پیرلل وزیر اعلیٰ کا سیکریٹریٹ جو ہے نا وجود میں آ چکا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سموگ ہوگی نا، سموگ سے ریلیٹڈ کلائمیٹ چینج، چونکہ انہوں نے اپنے ایمبٹ میں لیا ہے، اور کلائمیٹ میں تو پھر سارے لوگ ہیں، کلائمیٹ میں اسکول بھی ہیں، کلائمیٹ میں پولیس بھی ہے انفورسمنٹ کے لیے، کلائمیٹ میں
EPA بھی ہے اور اس طرح کے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کلائمیٹ میں ہیں. تو کلائمیٹ میں اس وقت جو ہے نا جو مریم اورنگزیب صاحبہ ان دا نیم آف کلائمیٹ انہوں نے پوری کی پوری حکومت کا ہی کلائمیٹ چینج کر دیا. اچھا. اور میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں, مجھے ایک دفعہ ایک سرکاری افسر نے کہا کہ انہوں نے کہا جب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا تو پھر ہم وہ فائل کے اوپر کمنٹ کر دیتے ہیں کہ اس پہ محکمہ ماحولیات کی رائے بھی لے لی جائے. اچھا. تو محکمہ ماحولیات سٹڈی کرتا رہے گا اور یعنی وہ کام پھر نہیں ہوگا. تو یہ مجھے پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ جناب پہلے تو یہ ماحولیات جو تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ کھڈے لائن لگانا ہے کسی کو. اب ماحولیات کے نام پر دیکھیے کہ میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی سیاست کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا اختیار جو ہے اس کو پھیلاتے ہوئے اب ضلع تک اور نیچے تک لے گئی. ٹھیک ہے.